تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 37۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے اسے ہم شروع کرتے ہیں۔ بانو جو روف کے ساتھ اپنے دھیان سے لاؤنج میں آ رہی تھی، آرزو کو خون میں لت دیکھ کر بھاگتی ہوئی آرزو کی جانب آئی۔ آرزو جو آخری سانسیں لے رہی تھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر مسکرائی۔ بانو، وہ وعدہ کرو میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے کو تم ماں کا پیار دو گی، اسے یہاں سے بہت دور لے جانا جہاں اس کے باپ کا سایہ بھی نہ پڑے، اور میرے بیٹے کو بتانا اس کا بھائی زندہ ہے، وہ اسے ڈھونڈے۔ آرزو عزیز سے بولتی ایک نظر اپنے سوئے ہوئے بیٹے کو دیکھنے لگی اور ایک دم سے نظریں ساکت ہوئی۔ بانو کی چیخ لاؤنج میں گونجنے لگی۔ سکندر جو کمرے میں اضطرابی کیفیت میں چکر لگا رہا تھا، بانو کی چیخ پر کمرے سے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا۔ آرزو بی بی، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، بانو رؤف کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی۔ رؤف کی نیند گہری تھی، نیند کے معاملے میں وہ آرزو پر گیا تھا، جبکہ سکندر آرزو کے ساکت وجود کو دیکھتے سکتے میں چلا گیا تھا۔ اس کی محبت میں دم بھرنے والی آج اس کی بے رحمی کے ہاتھوں دم توڑ گئی تھی۔ ہاں، آرزو سکندر مر گئی تھی، وہ داستان میر چاہتی تھی لیکن داستان بن گئی تھی۔ آج ان سب کو ترکی آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، جبکہ اسلان شاہ ان 3 دنوں میں جتنا اپنے سالوں سے جیلس ہوا تھا آج تک وہ اتنا کسی بھی انسان سے نہیں ہوا تھا۔ اس نے 2 دن سے اپنی قلب نور کو نہیں دیکھا تھا۔ دیکھنا کیا تھا، وہ تو اس کے سائے سے بھی محروم ہو چکا تھا۔ اس نے نور العین کو اس کی برتھ ڈے کے دن تیار ہوتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس کے بعد اس نے نور العین کو نہیں دیکھا۔ ان تینوں بھائیوں نے اس کا برتھ ڈے اکیلے سیلیبریٹ کیا تھا اور کسی نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا، جبکہ وہاب خانزادہ، احد خانزادہ اور فارس خانزادہ کو یقین تھا کہ کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے ان کا اکلوتا بہنوئی ضرور اعتراض کرے گا۔ ان تینوں کو حیرانگی تب ہوئی جب اسلان شاہ نے ان کی بات پر اپنے کندھے اچکا دیے تھے۔ یہ دیکھ وہ سب گھر والے حیران اور بے یقین ہوئے تھے۔ ان سب کو اسلان شاہ کے اتنے ٹھنڈے ری ایکشن کی امید نہیں تھی، جبکہ اسلان شاہ ان سب کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات دیکھ کر ہی دل میں مسکرایا تھا، اور اب ان سب کو وہ کیا بتاتا کہ وہ پہلے ہی اپنی قلب نور کے ساتھ اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر چکا تھا۔ اسلان شاہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے سوچ کر رہ گیا تھا۔ اسلان شاہ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی قلب نور کی غیر موجودگی میں شدید بخار میں جھلس رہا تھا۔ سب گھر والے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ حوریہ بیگم، شاہجہاں بیگم بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اذان شاہ اور شہرام شاہ کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حیدر، وانی اور مرحا آج رات کی فلائٹ سے ترکی آ رہے تھے۔ حیدر کو پاکستان میں کچھ ضروری کام نپٹانے تھے۔ وہ ضروری کام اسلان شاہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، جبکہ زرتاشا اور پریشے کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گئی تھی، جبکہ وہاں شاہ ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، جبکہ وہ سب اب وہاں شاہ کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سب وہاں شاہ کی زبانی ہی ساری داستان سننا چاہتے تھے۔ اسلان شاہ اپنی آنکھیں بند کیے نور العین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، جبکہ اس کا یہ انتظار کافی طویل ہوتا جا رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، سب نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں نور العین دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی، میک اپ سے پاک چہرہ، چہرے پر فکر مندی کے تاثرات سجائے وہ دروازے پر خاموشی سے کھڑی تھی، جبکہ اس کے پیچھے وہ تینوں بھائی اپنے چہرے پر 12 بجائے ہوئے تھے۔ وہ تینوں نور العین کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے بعد ان تینوں نے نور العین کو ترکی کی سیر کروائی تھی۔ وہاب خانزادہ، فارس خانزادہ اور احد خانزادہ تینوں نے اسے ترکی کی ہر ایک جگہ دکھائی تھی، جبکہ نور العین اپنے بھائیوں کے ہمراہ خوشی سے ہر جگہ کو دیکھتی رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ وہ اسلان شاہ کو بھول گئی تھی۔ ان 3 دنوں میں جتنا اس نے اسلان شاہ کو یاد کیا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اب بھی وہ اسلان شاہ کے بخار میں مبتلا ہونے پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر واپس آئی تھی، جبکہ وہ تینوں بھائی اپنی لاڈلی بہن کے چہرے پر پھیلی بے چینی دیکھ چکے تھے۔ وہ اپنی لاڈلی بہن کے چہرے پر مسکراہٹ سجانا چاہتے تھے۔ نور العین کے چہرے پر 1 منٹ کی بھی اداسی دیکھ کر ان تینوں بھائیوں کا دل کٹ کر رہ جاتا تھا۔ میں کیا سوچ رہا ہوں بھائی؟ احد خانزادہ بھولے چہرے سے وہاب خانزادہ کے کان میں سرگوشی نما آواز سے بولا۔ تم سوچتے بھی ہو؟ واہ، مجھے تو آج پتہ چلا۔ وہاب خانزادہ اپنے کان میں احد خانزادہ کی سرگوشی پر کلس کر بولا تھا۔ احد خانزادہ وہاب خانزادہ کی بات پر منہ بسور گیا۔
خود تو سوچتے نہیں اور میرے سوچنے پر طنز کرتے ہیں۔ فہد خانزادہ بڑبڑاتا ہوا سائڈ پر ہوا۔ وہاب خانزادہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ السلام علیکم۔ نور العین کمرے میں داخل ہوتی سب کو دیکھ کر بلند آواز میں سلام کرتی ہی بولی۔ سب نے ایک ساتھ سر کو خم دیتے سلام کا جواب دیا تھا، جبکہ شہرام شاہ اور اذان شاہ نرم سی مسکراہٹ پاس کرتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ کمرے میں اس وقت وہاب خانزادہ، فارس خانزادہ اور احد خانزادہ، حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم موجود تھے۔ آؤ نور بچے، حوریہ بیگم نور العین کو اندر دیکھ کر اپنے چہرے پر نرم مسکراہٹ سجاتی ہوئی اندر کمرے میں آنے کا بولی تھی۔ نور العین حوریہ بیگم کی بات پر ہلکا سا مسکراتی ہوئی حوریہ بیگم کے پاس آئی۔ پریشان ہے میرا بچہ؟ حوریہ بیگم نور العین کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات دیکھتی نور العین کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولی۔ نہیں، نور العین نام میں سر کو ہلاتی اپنے لب کاٹتی ہوئی بولی، جبکہ وہ بار بار اپنی آنکھوں کو جھپکا رہی تھی۔ حوریہ بیگم نور العین کی بات پر نفی میں سر کو ہلا گئی۔ پریشان نہیں ہو بچے، تمہارا شاہ بالکل ٹھیک ہے اور اب تمہیں دیکھ لے گا تو اور بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کی بات شاہجہاں بیگم نور العین کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ جواباً نور العین مسکرا دی۔ اذان شاہ نے ایک بار بھی اپنی آنکھیں کھول کر نور العین کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، جبکہ نور العین کو اس کی آہٹ سے پہچان چکا تھا کہ دروازے پر کھڑی ہستی کون ہے، لیکن وہ اپنی آنکھیں ہنوز بند کیے ہوئے تھا۔ اب تو ٹھیک ہی ہوگا ہمارا بہنوئی۔ کچھ لوگوں کو ہضم نہیں ہوا کہ ہم بھائی اپنی بہن کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں۔ فارس خانزادہ اذان شاہ کو آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے دیکھ کر اونچی آواز میں بولا۔ آنکھیں بند کی اذان شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، جسے بروقت چھپا گیا تھا، لیکن اس کی یہ مسکراہٹ ان تینوں بھائیوں نے دیکھ لی تھی، جسے دیکھ کر وہ تینوں بھائی اندر تک سلگ اٹھے تھے۔ ان کا بہنوئی اچھا خاصا ڈرامے باز تھا۔ تینوں نے ایک ساتھ سوچا اور سر کو جھٹکتے ہوئے نور العین کو حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم کے ساتھ لگے دیکھ کر وہ تینوں باری باری کمرے سے باہر چلے گئے۔ نور العین بچے آپ ریسٹ کریں، ہم چلتے ہیں۔ حوریہ بیگم اور شاہجہاں بیگم کچھ دیر بعد صوفے سے اٹھتی ہوئی بولی، کیونکہ وہ دونوں اذان شاہ کو چور نظروں سے نور العین کو تکتا ہوا دیکھ چکی تھی، اس لیے انہوں نے کمرے سے جانا بہتر سمجھا۔ وہ دونوں نہیں چاہتی تھیں ان کا معصوم بیٹا اپنی بیوی کو چور نظروں سے دیکھے۔ حوریہ بیگم اور شاہجہاں دونوں کے جانے کے بعد نور العین کمرے کے دروازے کو بند کرتی اپنے قدم بیڈ کی جانب بڑھا گئی۔ شاہ، نور العین اذان شاہ کی بند آنکھوں کو دیکھ کر بولی۔ جی جانے شاہ، اذان شاہ اپنی نیلی آنکھوں کو کھولتے دل فریب انداز میں بولا۔ نور العین نے کتنے ہی لمحے اذان شاہ کے الفاظ کو اپنے کان میں گونجتے ہوئے سنا تھا۔ یہ الفاظ، یہ آواز وہ 3 دن بعد سن رہی تھی۔ اذان شاہ کی آواز پر نور العین کا دل شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ اذان شاہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے نور العین کے بالکل سامنے روبرو ہوتے اپنی باہیں وا کر گیا۔ نور العین مسکراتی ہوئی شدت سے اذان شاہ کے سینے سے لگی اور اپنے بازوؤں کو سختی سے اس کی پیٹھ پر باندھ گئی۔ پکڑ اتنی سخت تھی جیسے وہ خود کو اذان شاہ کے وجود میں سما لینا چاہتی ہو۔ ایسا ہی کچھ حال اذان شاہ کا تھا۔ اذان شاہ نور العین کے گرد سخت حصار بنائے اس کے کندھے اس کی گردن کو دیوانہ وار چوم رہا تھا۔ میری قلبی نور، میرے دل کا سکون، اذان شاہ اس کے ماتھے کو بار بار چومتے ہوئے محبت سے بولتا جا رہا تھا۔ اس کے لہجے میں ایک تڑپ تھی، جبکہ نور العین مسکراتے اذان شاہ کی دیوانگی کو محسوس کر رہی تھی۔ میری زندگی کے سب سے برے دن تھے وہ یہ قلبی شاہ، اذان شاہ نور العین کو بازو سے تھامے اس کے چہرے کے روبرو ہوتے ہوئے بولا، جبکہ نور العین اذان شاہ کی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرین آنکھیں گاڑے ہوئے اذان شاہ کو بولتا ہوا سن رہی تھی۔ میں نے اپنی قلبی نور کو اتنا مس کیا جتنا ان ریڈرز نے۔ شکریہ ہمیں مس کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بغیر یہ لمحہ صدیوں جیسا لگا مجھے۔ اگر سوال آپ کے بھائیوں کا نہیں ہوتا تو کبھی بھی آپ کو خود سے دور نہیں کرتا۔ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ سائے کی طرح رہنا چاہتا ہوں۔ آپ نہیں تھی تو دیکھے آپ کے شاہ کو کیا ہو گیا۔ آپ کی دوری نے مجھے بیمار کر دیا۔ اگر کچھ دن اور آپ مجھ سے دور رہتی تو شاید میں تو مر۔ اذان شاہ نور العین کے دونوں ہاتھوں کو باری باری عقیدت سے چومتے روانگی سے بول رہا تھا کہ آخر بات پر اپنے لبوں پر نور العین کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہوئے خاموش ہوا اور نور العین کو دیکھنے لگا جو شکوہ کرتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اذان شاہ نور العین کی شکوہ کرتی آنکھوں میں دیکھ کر اپنی باتوں کو سوچ کر اپنی زبان دانتوں تلے دبا گیا۔ سوری میری جان، اذان شاہ نور العین کی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے معذرت بھرے لہجے میں بولا۔ نور العین بغیر کچھ کہے اذان شاہ کی گردن میں بازو کو حائل کرتی اس کے ماتھے پر لب رکھتی اپنا چہرہ اذان شاہ کی گردن میں گھسیڑ کر اس کے سینے سے لگی تھی، جبکہ اذان شاہ نور العین کو کمر سے تھامے ہوئے اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتا مبہم سا مسکرایا تھا۔
میں نے آپ کو ہر پل یاد کیا، آپ کی دوری آپ کی قلب نور نہیں سہ سکتی، آپ میں میری جان ہے، آپ تو اس نور العین کی دھڑکن ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ سے دور ضرور تھی، لیکن یہ دل ہر وقت آپ کو سوچتا، آپ کا تصور کرتا رہا ہے، آپ کی آواز کو سننے کے لیے ترسا ہے۔ نور العین اسلان شاہ کی گردن میں منہ دیے ہوئے بولی، جبکہ اسلان شاہ نور العین کو اٹھاتے اس کی دونوں ٹانگوں کو دائیں بائیں کرتے ہوئے صوفے کی جانب اپنے قدم بڑھا گیا۔ اسلان شاہ کا دل نور العین کی باتوں پر شدت سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ کبھی اظہار محبت نہیں کرتی تھی، لیکن اپنے الفاظ سے اسلان شاہ کا دل ضرور دھڑکا دیتی تھی۔ اسلان شاہ صوفے پر بیٹھتے نور العین کو اپنی گود میں بیٹھا گیا، جبکہ نور العین اسلان شاہ کی گردن میں منہ چھپائے ہوئے سو چکی تھی۔ اسلان شاہ نور العین کو سوتے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ اپنی قلب نور سے باتیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے دل کا نور، اس کا سکون اس کی باہوں میں سکون سے سو رہی تھی۔ لیکن ایک اطمینان اسلان شاہ کے دل کو تھا کہ وہ اس کے پاس، اس کی پناہوں میں موجود ہے۔ لو یو میری جان، اسلان شاہ نور العین کے بالوں پر بوسہ دیتے شدت جذبات سے بولا، جبکہ وہ ہمیشہ اپنے اظہار کے بعد نور العین کا ہمیشہ والا جواب سوچ کر مسکرا اٹھا۔ کہاں کا بخار کچھ بھی تو نہیں رہا تھا، سب کچھ نور العین کی موجودگی میں غائب ہو چکا تھا۔ چٹاخ 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 پورے کمرے میں تھپڑ کی آواز گونج اٹھی تھی۔ شہرام نے حیرت سے زرتاشا کی طرف دیکھا، جو انہماک سے LCD اسکرین پر فلم دیکھنے میں مگن تھی، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شہرام شاہ شوق سے زرتاشا کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اسکرین کی جانب دیکھا، جہاں پر ایک لڑکی دوسری لڑکی کے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی۔ جبکہ سین ایموشنل نہیں تھا، لیکن پھر بھی زرتاشا آنسو بہا رہی تھی۔ یہ چیز شہرام شاہ کو حیرت میں ڈال رہی تھی۔ شہرام شاہ نے اپنے قدم صوفے کی جانب بڑھائے، جہاں پر زرتاشا بیٹھی اپنے قیمتی آنسو بہا رہی تھی۔ زری، شہرام شاہ صوفے پر بیٹھتے زرتاشا کو کندھوں سے تھام کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے محبت بھرے لہجے میں پکار کیا۔ زرتاشا نے اپنی نم آنکھوں سے شہرام کو دیکھا اور سی کرتی شہرام شاہ کے گلے لگی۔ شہرام شاہ نے حیرت سے زرتاشا کی حرکت کو دیکھا۔ واٹ ہیپنڈ زری؟ شہرام شاہ زرتاشا کی پیٹھ سہلاتے فکرمند لہجے میں بولا۔ اب وہ صحیح معنوں میں فکرمند ہوا تھا۔ زرتاشا شہرام کے سینے سے الگ ہوتی شہرام شاہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اسے پکار گئی۔ شہرام شاہ نے سوالی نظر سے زرتاشا کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے میری روح من؟ شہرام شاہ محبت سے بولا۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ زرتاشا شہرام کی بیئرڈ سہلاتی ہوئی بولی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ جواب کے بدلے سوال کیا۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہو، زرتاشا شہرام شاہ کی گردن کی ابری ہڈی کو چھوتی ہوئی بولی۔ شہرام شاہ زرتاشا کے لمس پر اپنے امڑتے جذباتوں کو لگام ڈالنے لگا۔ یہ سوال آپ نے کیوں پوچھا؟ شہرام شاہ زرتاشا کی طرف آئیبرو ریز کرتے ہوئے بولا۔ میں ابھی فلم دیکھ رہی تھی نا، اس میں لڑکا اپنی بیوی سے شدید محبت کرتا تھا، لیکن زرتاشا اپنے لبوں کو کاٹتی ہی بول رہی تھی۔ لیکن کیا؟ شہرام نے سوال کیا۔ لیکن وہ لڑکا اپنی بیوی کو چیٹ کر رہا تھا، وہ لڑکی کی فرینڈ کے ساتھ انوالو تھا۔ ایک طرف وہ اپنی بیوی سے محبت کر رہا تھا اور دوسری طرف اپنی بیوی کی فرینڈ کے ساتھ مل کر چیٹ کر رہا تھا۔ زرتاشا شہرام شاہ کے سینے پر انگلیاں چلاتی ہوئی بولی۔ آپ فلم کا سین دیکھ کر رو رہی تھی؟ شہرام شاہ نے سوال کیا۔ زرتاشا نے محض اتنا کہا۔ آپ کو لگتا ہے میں آپ کو چیٹ کروں گا کبھی؟ شہرام شاہ نے زرتاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ زرتاشا شہرام شاہ کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھ کر بولی۔ تو پھر آپ ایک فلم کے سین کو دیکھ کر آنسو کو کیوں بہا رہی تھی؟ شہرام شاہ نے زرتاشا کی نم آنکھوں کو چومتے ہوئے سوال کیا۔ وہ مجھے لڑکی پر ترس آیا تھا، اس لیے۔ زرتاشا اپنی بات کی وضاحت دیتی ہوئی بولی۔ اور آپ کو مجھ پر ترس نہیں آیا؟ شہرام شاہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ زرتاشا نے ناسمجھی سے شہرام شاہ کو دیکھا۔ آپ جو ایک فلم کا سین دیکھ کر اپنی حسین آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے، یہ مجھ پر ظلم نہیں۔ جو چیز محض ایک فلم ہے، اسے صرف ایک فلم کی طرح دیکھا کرے۔ روح من، میں آپ کا ہوں، آپ کا تھا، آپ کا رہوں گا، آپ میری ہے، آپ میری تھی، آپ میری رہیں گی۔ ہم ایک دوسرے کے ہیں، ایک دوسرے کے تھے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے رہیں گے۔ سمجھ گئی آپ؟ شہرام شاہ زرتاشا کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ زرتاشا نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ گڈ گرل۔ شہرام زرتاشا کے گال پر بوسہ دیتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میں کبھی آپ سے بے وفائی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور نہ میں کبھی آپ سے بے وفائی کر سکتا ہوں، اور نہ ہی کروں گا۔ جسے میں نے رو رو کر دعاؤں میں مانگا ہو، اس کے ساتھ بے وفائی میں کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو رو رو کر
دعاؤں میں اس لیے تھوڑی مانگا تھا کہ میں آپ سے بے وفائی کروں۔ میری زندگی میں صرف آپ ہے اور آپ رہیں گی۔ جس دن آپ کو لگا میں آپ سے بے وفائی کر رہا ہوں، آپ بے شک مجھے جان سے مار دینا، میں اف تک نہیں کروں گا۔ ہاں، آپ کے بعد میں اگر کسی سے محبت کروں گا تو وہ میری بیٹی ہوگی، لیکن اول ہمیشہ آپ رہیں گی۔ شہرام شاہ زرتاشا کو سینے سے لگاتے ہوئے بولا، جبکہ زرتاشا شہرام شاہ کی بات پر سکون سے اس کے سینے سے لگی مسکرائی تھی اور شہرام شاہ کے سینے کو چوم کر اس کی گردن میں اپنے بازوؤں کو حائل کر گئی تھی۔ شہرام شاہ زرتاشا کی گرد اپنا حصار سخت کیا اور زرتاشا کے چہرے کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی ہیں؟ شہرام شاہ زرتاشا کی نظریں خود سے ہٹتے نہ دیکھ کر سوال کر گیا۔ آپ کو دیکھ رہی ہوں، زرتاشا نے معصومیت سے جواب دیا۔ کبھی دیکھا نہیں مجھے؟ شہرام شاہ زرتاشا کی ناک کو چومتے ہوئے بولا۔ بہت عرصہ ہو گیا تھا، میں نے زکوٹا جن نہیں دیکھا اس لیے۔ زرتاشا شہرام شاہ کے حصار سے الگ ہوتی شرارتی انداز میں بولتی ہوئی واش روم کی جانب بھاگ گئی، جبکہ شہرام شاہ صدمے اور حیرت سے زرتاشا کو واش روم میں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ زکوٹا جن میں؟ شہرام شاہ اپنے سینے پر انگلی رکھتے بڑبڑایا۔ شہرام شاہ کی حیرت ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ کسی اور سے اس بات کی توقع کر سکتا تھا، لیکن اپنی روح من سے اس بات کی اسے توقع نہیں تھی۔ کیا قسمت ہے شہرام شاہ تیری، پہلے بے عزتی پریش شاہ کے ہاتھوں ہوتی تھی اور اب لگتا ہے بیوی کے ہاتھوں ہوا کرے گی بے عزتی۔ شہرام شاہ خود پر افسوس کرتا رہ گیا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ میں چھوٹے چھوٹے سے ایپیسوڈز بنا رہی ہوں بیکاز میں اس وقت تھوڑے سے مشکل حالات سے گزر رہی ہوں اور فی الحال میرے گلے میں بھی بہت تکلیف ہے، بہت مشکل سے ریکارڈنگ ہو پا رہی ہے، تو پلیز آپ لوگ مائنڈ نہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو آگے بڑے ایپیسوڈ بھی دوں گی۔ تو بس اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے کانٹیکٹس میں ناول کو شیئر ضرور کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔